وبرکاتہ. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الفاتحہ الی روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم. سہل 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 بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل مبارک اهدنا الصراط المستقیم. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. لی خمسة نطفی بها حر لباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اہل بیتہ ازواجہ ذریاتہ اجمعین آمین. بحق لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصلی لربک وانحر. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. محترم حضرات، کافی دیر سے شاعر ہندوستان سمن و نوری صاحبان سے آپ نعتیہ شاعری ملاحظہ کر رہے تھے. حضرت حافظ و قاری عارف جمال صاحب سے آپ نے نظامت و نقابت و خطابت سماعت کیا. درمیان میں نعتیہ شاعری آپ نے ملاحظہ کی. وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے. حضرات محترم، تقریر کرنے کا وقت نہیں ہے کہ کچھ لمبی چوڑی تقریر کی جائے، تفصیلی پیرائے میں کچھ گفتگو کی جائے. حضرات اس لیے کہ کھانا بھی کھانا ہے، پوری رات کا جلسہ نہیں ہے. تھوڑی دیر تک اب لیٹ ہو ہی گیا ہے. ہر روزانہ جیسے آپ گھر پہ 8 بجے کھانا کھاتے ہیں تو کوئی ضروری نہیں کہ رشتہ داری میں بھی جائیں تو آپ کو 8 ہی بجے کھانا مل جائے. 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ لیٹ ہو سکتا ہے. 10 بجے کھانا ملنا تھا، 12 بجے ملے گا، 2 گھنٹہ لیٹ ہوتا ہے. سفر میں رہتے ہیں تب بھی لیٹ ہو جاتا ہے، تو اسی کو سمجھیے کہ آج لیٹ ہو گیا ہے. حضرات محترم 10-15 منٹ اور آپ برداشت کریے. سارا مجموعہ جھوم کے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہوگی بیاں کسی سے نہ عظمت رسول کی، ہوگی بیاں کسی سے نہ عظمت رسول کی. اللہ ہی جانتا ہے حقیقت رسول کی. پردہ کیے تو آپ کو صدیاں گزر گئیں، ہر شے پہ آج بھی ہے حکومت رسول کی. محدود کل پہ آج پہ مت کیجئے جناب، ہر دور میں رہے گی ضرورت رسول کی، ہر دور میں رہے گی ضرورت رسول کی. عزیزان محترم، یہ قربانی کا موقع ہے. آج آخری دن ہے. حضرات محترم، ہم نے قرآن مقدس کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ کوثر کے اندر ارشاد فرماتا ہے فصلی لربک وانحر. تم اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھو اور قربانی کرو. عزیزان محترم، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ پہلے نماز کا ذکر کیا، اس کے بعد میں قربانی کا ذکر کیا. یعنی تم نمازیں پڑھو اور قربانی کرو. لیکن آج پوری ہندوستان کیا پوری دنیا کے اندر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اگر 100 آدمی قربانی کرتے ہیں تو ان 100 آدمیوں میں 80 آدمی بے نمازی ہیں، 20 ہی آدمی جو نماز پڑھتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں. ایسے ان 80 آدمی میں سے بھی 60 آدمی ایسے ہیں جن کا جمعہ بھی قضا ہو جاتا ہے اور وہ قربانی کرتے ہیں. قربانی کا بکرا لا کر کے سالوں سال گھر پہ رکھے ہیں، اسے کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، تازہ کرتے ہیں، موٹا کرتے ہیں، فربا کرتے ہیں. عوام میں، رشتہ دار میں، محلے والوں کو دکھاتے دیکھو میرا جانور کیسا. ابھی تو فیس بک پہ، یوٹیوب پہ 10 لاکھ کا بکرا، 5 لاکھ کا بکرا، 2 لاکھ کا بکرا، 50,000 کا بکرا. لیکن نماز ایک ٹائم کا نہیں ہے. عزیزان محترم، قرآن کا مطالبہ کیا ہے؟ فصلی لربک وانحر. تم اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھو اور قربانی کرو. اور جب قربانی کی جاتی ہے ان بے نمازیوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں جو قربانی کراتے ہیں. عزیزان محترم، نہ قربانی تو کراتے ہیں ابا کے نام سے، دادا کے نام سے، غوث پاک کے نام سے، غریب نواز کے نام سے، نبی کے نام سے، علی کے نام سے، ولی کے نام سے، حسین کے نام سے، سب کے نام سے قربانی کراتے ہیں. لیکن ان بے نمازیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، حسین کے نام سے قربانی کرانے والوں، حسین کے نانا کا تم نے پیغام سنا؟ حسین غریب نواز
نواز کے نام سے قربانی کرنے والوں، غریب نواز کے نانا کا تم نے پیغام سنا، غوث اعظم کے نام سے قربانی کرنے والوں، غوث اعظم کے رب کا پیغام آپ نے سنا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت ابراہیم نے جو قربانی کیا تھا، حضرت ابراہیم اتنے ستائے گئے تھے، اتنا امتحان لیا گیا تھا، اگر آج ہم سے آپ سے اتنا امتحان لے لیا جائے، ہمارے اوپر اتنا دکھ اور مصیبت کا پہاڑ توڑ دیا جائے، ہم میدان چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے۔ تھوڑا سا بخار آ جائے تو لوگ پورا محلہ سر پہ اٹھا لیتے ہیں، تھوڑا سا کوئی زخم ہو جائے تجیدان محترم آپ پورا گھر سر پہ اٹھا لیں گے، آئے درد آئے پریشانی وائے بیلا مچانا شروع کر دیں گے۔ لیکن وارث سیدنا ابراہیم، اللہ نے آپ سے امتحان لیا، نارے نمرود میں ڈالا گیا ہے، حضرت ابراہیم صبر کرتے رہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم کو کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا، حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک مرتبہ آزمائش میں ڈالا گیا، حضرت زکریا کو ایک مرتبہ آزمائش میں ڈالا گیا، حضرت یونس کو ایک مرتبہ آزمائش میں ڈالا گیا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ایک مرتبہ امتحان لیا گیا، حضرت عیسیٰ روح اللہ سے ایک مرتبہ امتحان لیا گیا، لیکن میرے نبی کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کئی مرتبہ امتحان لیا۔ پہلی مرتبہ نارے نمرود میں ڈالا گیا، دوسری مرتبہ اللہ نے 90 سال تک آپ کو کوئی بیٹا بیٹی نہیں دیا، یہ امتحان ہو رہا ہے۔ جب 90 سال کی عمر میں اللہ نے ابراہیم کو اولاد عطا فرمائی، تو اللہ نے حکم دیا اے ابراہیم اس بی بی کو، اس بچے کو جنگل میں چھوڑاؤ، کوئی بے اب و گیا میدان میں چھوڑاؤ۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، حضرت حاجرہ اسماعیل کو حضرت ابراہیم ایک چٹیل میدان میں چھوڑاتے ہیں۔ اللہ نے امتحان لیا، حضرت ابراہیم کی 2 بیویاں تھی، ایک کا نام حضرت حاجرہ، ایک کا نام حضرت سارہ۔ حضرت محترم حضرت سارہ سے جو اولاد چلی حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ اللہ نے 90 سال کی عمر میں خوشخبری سنائی، اے حضرت ابراہیم سارہ کے بطن سے جو میں بیٹا دے رہا ہوں وہ اسحاق ہوگا، اور اس کی نسل سے بنی اسرائیل کی نسل چلے گی، اس کی نسل میں ہزاروں انبیاء آئیں گے۔ حضرت اسحاق آئے، حضرت یعقوب آئے، حضرت یوسف آئے، بہت سارے نبی آئے۔ تو حضرت سارہ کی نسل سے جو نبیوں کا سلسلہ چلا ہے، اس نبیوں کے سلسلہ کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ آج جو اسرائیل پوری دنیا پہ اپنے بمباری کا لوہا بنوا رہا ہے، فلسطین پہ بمباری کر رہا ہے، فلسطین کے مسلمانوں کو پریشان کر رہا ہے، فلسطین کے مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے، لیکن اے مسلمانوں تم غور کرو، ایک نبی کی اولاد، ایک نبی کی اولاد دوسرے نبی کی امت پہ ظلم کر رہا ہے، لیکن دوسرے نبی کی امت ہے تو اس کے پروڈکٹ کو وہ استعمال کر رہی ہے۔ کوکا کولا کیا ہے؟ یہ اسرائیل کا ایجاد کیا ہوا ہے۔ اسپرائٹ کیا ہے؟ اسرائیل کا ایجاد کیا ہو۔ تھمس اپ کیا ہے؟ اسرائیل کا ایجاد کیا ہوا ہے۔ لیکن اگر ہم فلسطین میں جا کر کے اسرائیل کو تلوار سے ہم مار نہیں سکتے، فلسطین میں جا کر کے اسرائیل پہ ہم بم نہیں گرا سکتے، لیکن اس کے پروڈکٹ کو ہم ختم کر سکتے ہیں، اسے روک سکتے ہیں مسلمان ہونے کے ناطے۔ عزیزان محترم، تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل چلی، تو حضرت سارہ سے ہزاروں انبیاء کی نسل چلی۔ ایک نسل کا نام بنی اسرائیل ہے اور دوسری نسل کا نام اسماعیل ہے، اور حضرت محترم حضرت سارہ کی نسل سے ہزاروں انبیاء آئے، لیکن حضرت حاجرہ سے اللہ نے جو اسماعیل عطا کیا، اسماعیل کی نسل سے اللہ نے ایک محمد رسول اللہ کو عطا کیا، ایک پیغمبر جو تمام نبیوں کا نبی عطا فرمایا، لیکن اس اسماعیل کو اللہ نے قربانی کے لیے مطالبہ کر لیا۔ حضرت ابراہیم سے اللہ نے خطاب فرمایا، اے ابراہیم قربانی کرو۔ تو پہلی رات خواب دیکھا تو 100 اونٹوں کی قربانی، دوسری رات خواب دیکھا تو 100 اونٹوں کی قربانی، تیسری رات پھر اللہ نے مطالبہ کیا، اے ابراہیم جو جان سے زیادہ عزیز چیز ہو اسے قربان کرو۔ تو اسماعیل سے کوئی عزیز چیز نہیں تھی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت اسحاق بھی تو انہی کے بیٹے تھے، لیکن ابراہیم نے اسحاق سے کیوں نہیں محبت کیا؟ ان کے پوتے کی خوشخبری دے دی گئی۔ یعقوب سے حضرت ابراہیم نے کیوں نہیں محبت کیا؟ یوسف سے کیوں نہیں محبت کیا؟ اور انبیاء سے حضرت ابراہیم نے کیوں نہیں محبت کیا؟ اسماعیل سے کیوں محبت ہو گئی؟ تو ابراہیم کو پتا تھا کہ اسماعیل کی نسل میں
ہمیں نبوت دی گئی ہے، اس لیے حضرت ابراہیم کو اسماعیل سے محبت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتنی بار آزمائش میں نار نمرود میں ڈالا گیا، آزمائش میں ڈالا گیا، صبر کرتے رہے، 90 سال کی عمر میں بیٹا دیا گیا، صبر کرتے رہے، پھر اسی بیوی اور بیٹے کی قربانی کا مطالبہ کیا گیا، حضرت ابراہیم صبر کرتے رہے۔ حضرات محترم، یہاں تک کہ آپ سے ہی نہیں بلکہ آپ کی بیوی اور بچے سے بھی اللہ نے امتحان لیا۔ دیکھیں اگر یہ میرا پیغمبر ہے تو پیغمبر کی بیوی کتنا صبر والی ہے، پیغمبر کا بیٹا کتنا صبر والا ہے، کتنا صبر کرتا ہے۔ 6 مہینے کا بچہ حضرت اسماعیل ہے، لیٹا دیا گیا ہے، تھوڑا سا پانی تھوڑا سا کھجور ابراہیم علیہ السلام دے کے چلے گئے۔ کئی گھنٹہ چلتا، 1 دن 2 دن کے بعد پانی ختم ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئی، اب اللہ امتحان لے رہا ہے، پانی ختم ہو گیا اللہ امتحان لے رہا ہے، کھجور ختم ہو گیا اللہ امتحان لے رہا ہے۔ ہاجرہ پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ پہ دوڑتی تھی، جب بچے کی پیاس آتی تھی تو صفا اور مروہ پہ چڑھ جاتی تھی، 7 کلومیٹر لمبی پہاڑیاں اس پہ دوڑ جاتی تھی بچے کی زندگی بچانے کے لیے۔ جب پہاڑ پہ جاتی تھی اسماعیل کی یاد آتی تھی کہ دوڑ کے اسماعیل کے پاس آتی تھی۔ حضرات محترم، اللہ نے حضرت ہاجرہ سے امتحان لیا، حضرت اسماعیل سے امتحان لیا، تو حضرت اسماعیل نے اللہ سے کہا، اے مولا، ارے میں پیغمبر کا بیٹا ہوں اور میں پیغمبر ہوں، تو چاہے جتنا تو میرا امتحان لے، لیکن پیغمبر کا بیٹا ہونے کے ناطے میری نسل میں ایک ایسا بیٹا آنے والا ہے، ارے تو میرے صبر کا کیا امتحان لے گا؟ وہ صبر کا جوہر کرب و بلا کے میدان میں دکھا دے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت اسماعیل نے مطالبہ کیا، میرا بیٹا صبر کا جوہر کرب و بلا کے میدان میں دکھا دے گا۔ عزیزان محترم، جب اتنا انہوں نے کہا تو اللہ راضی ہوا، اسماعیل کے ایڑی رگڑنے سے آب زمزم پیدا ہو گیا۔ اللہ کتنا امتحان لے رہا ہے حضرت ابراہیم سے۔ حضرات محترم، پھر اللہ نے کہا، اے ابراہیم، اگر تو میرا خلیل ہونا چاہتا ہے، تو میرا دوست ہونا چاہتا ہے، تو میری رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، تو جس بیٹے کو تو میدان میں چھوڑ کے آیا تھا اسی بیٹے کی قربانی کر دے۔ حضرات محترم، حضرت ابراہیم اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے لے کے گئے تو یہ معاہدہ ہوا تھا باپ بیٹے میں، بابا جان میرے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیجئے گا، آپ اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے گا تاکہ ذبح کرنے میں آپ کا ہاتھ کانپے نہ۔ حضرات محترم، جب حضرت ابراہیم نے اسماعیل کے حلق پہ چھری رکھی، دنیا جانتی ہے کہ اللہ نے اسماعیل کو ہٹا کر ان کی جگہ پہ دمبا رکھ دیا۔ ابراہیم نے جب چھری چلائی دمبا ذبح ہو گیا۔ واقعہ بڑا تفصیل میں ہے لیکن میں ادھر نہیں جانا چاہتا۔ دمبا جب ذبح ہوا، خون کی حرارت محسوس ہوئی۔ حضرات محترم، حضرت ابراہیم سمجھے کہ اب قربانی مکمل ہو گئی ہے، ابھی آنکھ پر سے پٹی نہیں ہٹا رہے ہیں، ابھی آنکھ پر سے پٹی نہیں کھول رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں۔ جو قربانی کرتے ہیں، ہمارے مسجد کے امام لوگ قربانی کرتے ہیں، حافظ جی لوگ قربانی کرتے ہیں، مولانا صاحب لوگ قربانی کرتے ہیں، تو قربانی کرتے وقت ایک نیت پڑھی جاتی ہے۔ اس نیت میں ایک آیت ہے، ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ جب قربانی ہو گئی، دمبا ذبح ہو گیا، اس حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں سے بھی پٹی نہیں ہٹایا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں کیا کہہ رہے ہیں، اے مولا میری نماز تیرے لیے ہے، مولا میری قربانی تیرے لیے ہے، مولا میری زندگی تیرے لیے ہے، مولا میری موت تیرے لیے ہے۔ حضرات، لیکن آج آپ نماز نہیں پڑھتے ہو، قربانی کر رہے ہو۔ حضرت ابراہیم نے پہلی کیا کہا دعا میں، اے اللہ ان صلاتی، اے اللہ بے شک میری نماز تیرے لیے، وہ نسکی میری قربانی تیرے لیے، وہ حیاتی میری زندگی تیرے لیے، وہ مماتی میری موت تیرے لیے ہے۔ لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ مسلمانوں نماز کو چھوڑ کر کے آج ہم قربانی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ قربانی قبول نہیں جو نماز چھوڑ کر کے کی جائے، اور قربانی تو کرتے ہیں لیکن صرف
جانور کا کرتے ہیں. اے مسلمان صرف جانور ذبح کر لینے سے تمہاری قربانی مکمل نہیں ہوگی. دل میں کینہ ہو قربانی کرو کچھ کام کا نہیں. دل میں قدورت ہو قربانی کرو کوئی کام کا نہیں. دل میں تکبر ہو قربانی کرو کوئی کام کا نہیں. دل میں حسد ہو قربانی کرو کوئی کام کا نہیں. انا ہو گھمنڈ ہو. آج مسلمان کہتا ہے آج اپنے کے اندر آپ انا رکھتے ہو ہم رکھتے ہو میں رکھتے ہو تکبر رکھتے ہو جانور ذبح کر رہے ہو. ارے جہاں جانور ذبح ہو رہا ہے اسی قربانی کے ساتھ ساتھ آپ کی انا بھی قربان ہو جائے, آپ کی میں قربان ہو جائے, آپ کی تکبر قربان ہو جائے, آپ کا گھمنڈ قربان ہو جائے, آپ کا حسد قربان ہو جائے, آپ کا کینہ قربان ہو جائے, آپ کی قدورت قربان ہو جائے, آپ کی نفرت قربان ہو جائے. جس دن ان تمام چیزوں کو قربان کرنے کے ساتھ جب جانور قربان کرو گے تو اللہ کی محبت تمہارے دل میں جلوہ فگر ہوگی. دنیا میں بھی کامیاب رہو گے, کل میدان محشر میں بھی کامیاب رہو گے. حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین. یا اللہ ہماری نماز تیرے لیے, یا اللہ میری قربانی تیرے لیے, یا اللہ میری زندگی تیرے لیے, یا اللہ میری موت تیرے لیے. اللہ نے 4-5 مرتبہ آزمایا. اخیر میں 5ویں مرتبہ اللہ نے جبریل سے کہا یہ جبریل اب تو لگ رہا ہے کہ میں نے نار نمرود میں ڈلوایا ابراہیم کو وہ کامیاب ہو گیا, بیٹے کی قربانی مانگا وہ کامیاب ہو گیا, بیوی بچے کی سے الگ کر دیا وہ کامیاب ہو گیا, اور تو اور اس کے بیوی کا امتحان لیا وہ کامیاب ہو گئی, اس کے بچے کا امتحان لیا وہ کامیاب ہو گیا. حضرات محترم اللہ کہہ رہا ہے جبریل اب تو میرا خلیل ہو جائے گا, میرا ابراہیم میرا دوست بن جائے گا. آخر مرتبہ آزما لو تاکہ خلیل کی ڈگری عطا کر دی جائے, آخر مرتبہ آزماؤ تاکہ خلیل کی ڈگری عطا کر دی جائے. حضرت جبریل کہتے مولا کیسے آزماؤں گا؟ اللہ نے کہا ابراہیم مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے, ابراہیم مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے. اے جبریل جاؤ میدان میں ابراہیم بکریاں چرا رہا ہے, ایک جھاڑی کے آڑ میں چھپ جانا اور چھپنے کے بعد میرا نام لینا, دیکھنا کہ ابراہیم کی کیا کیفیت ہوتی ہے. جبریل انسانی صورت میں آتے ہیں, جنگل میں ایک جھاڑی کے آڑ میں چھپ کر کے اللہ کا نام لیتے ہیں, اللہ اکبر. جیسے ہی اللہ کا نام سنا حضرت ابراہیم بے ہوش ہو کے گر پڑے. ہوش آیا تو آپ کہتے ہیں کون ہے جو میرے محبوب کا نام لے رہا ہے, کون ہے جو میرے رب کا نام لے رہا ہے, کون ہے جو میرے خالق و مالک کا نام لے رہا ہے؟ سامنے آ جائے. حضرت جبریل سامنے آئے. حضرت ابراہیم فرماتے مسافر تو نے میرے رب کا نام لیا, تو نے میرے محبوب کا نام لیا. کہا میں نے ہی نام لیا ہے. حضرت ابراہیم فرماتے ہیں بڑا لطف آیا, بڑی اچھی آواز تھی, بڑی سریلی آواز تھی, بڑی مترنم آواز تھی, اسی انداز میں ایک بار اور لے لو. تو حضرت جبریل کہنے لگے وہ تو اپنی مرضی سے لیا تھا, اگر اب تم کہہ رہے ہو تو اس کی قیمت دینی پڑے گی, اس کا نذرانہ دینا پڑے گا, انعام دینا پڑے گا. کیا ہے تیرے پاس دو گے؟ حضرت ابراہیم فرماتے 1000 بکریاں ہیں, اس میں سے 500 دے رہا ہوں, لیکن اس میرے محبوب کا نام لے لو. حضرت ابراہیم نے جب کہا تو جبریل نے کہا 500 بکریوں کو الگ کرو. 500 بکریوں کو انہوں نے الگ کیا. جبریل نے پھر ایک مرتبہ اللہ اکبر کہا. پھر حضرت ابراہیم بے ہوش ہو کے گر پڑے. پھر ہوش آیا, پھر کہا میرے دوست, اے میرے ساتھی, اے میرے مہمان آنے والے میرے ساتھی, ایک مرتبہ اور لے لے. کہا اب کیا دو گے؟ کہا جو 500 بکریاں بچی ہیں اسے دے دوں گا. حضرات محترم تیسری مرتبہ حضرت جبریل نے پھر اللہ کا نام لیا. حضرت ابراہیم نے وہ بکریاں عطا کر دی, 1000 بکریاں دے دی. جبریل 1000 بکریاں لے کر کے چلنے لگے. حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں ابھی جی نہیں بھرا, ابھی دل نہیں بھرا ہے, ابھی طبیعت نہیں بھری ہے. ایک مرتبہ میرے دوست ایک بار اور اللہ کا نام لے لے, ایک مرتبہ اور میرے محبوب کا نام لے. لیکن آج مسلمانوں ہمارے رب کا نام ہمارے کانوں میں دن بھر میں کتنی بار سنائی دیتا ہے, لیکن ہم کبھی مسجد کی طرف دوڑ کے جاتے ہیں, کبھی اللہ کی بارگاہ تک دوڑ کے جاتے ہیں؟ نہیں جاتے ہیں. لیکن ابراہیم جی کی محبت میں قربانی کرنے والے لوگوں سبق سیکھو. حضرت ابراہیم اللہ کے نام پہ, جبریل اللہ اکبر کہتے جا رہے ہیں, ابراہیم اپنی دولت لٹاتے جا رہے ہیں, اپنا سرمایہ لٹاتے چلے جا رہے ہیں. جب 1000 بکریاں قربان کر دیا, لٹا دیا, تو جبریل نے کہا اب تیرے پاس بچا ہی کیا ہے جو تم مجھے مجھے دے دے. تو حضرت ابراہیم ارشاد فرماتے ہیں میری زندگی ہے,
آپ یہ بکریاں لے کے جا رہے ہیں، آپ تو مالک ہو گئے، ان بکریوں کو چرانے والا کوئی چرواہا تو چاہیے، مجھے چرواہا بنا لیجئے، لیکن ایک بار اللہ کا نام لے لیجئے، ایک بار اللہ کا نام لے لیجئے۔ حضرت جبریل نے پھر چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہا، پھر حضرت ابراہیم بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ عزیزان محترم، پھر چرواہا بن کے ساتھ ساتھ جانے لگے تو اللہ نے جبریل سے کہا، اے جبریل اب انسانی لباس پھینک دے، اصلی حالت میں ہو جا اور میرے خلیل کو میرا پیغام پہنچا دے۔ جبریل علیہ السلام انسانی لباس پھینکنے کے بعد جب اصلی حالت میں ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے ابراہیم اللہ تیرا امتحان لے رہا تھا، تو کامیاب ہو گیا، میں جبریل ہوں، مجھے دولت کی کیا ضرورت ہے، مجھے بکریوں کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تو رب سے کتنی محبت کرتا ہے، تو کامیاب ہو گیا، اللہ نے تجھے خلیل کا خطاب عطا فرما دیا۔ فصلی لربک وانحر، اے لوگو اپنے رب کے نام سے قربانی کرو اور نمازیں پڑھو۔ اس واقعہ سے آپ نے کیا سبق سیکھا؟ اللہ تعالیٰ سے سچی اچھی محبت ہو، اگر آپ قربانی کریں تو نماز پڑھیں۔ یہ چند جملے تھے جو میں نے بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اعمال حسنات کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آئیے نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام کا نذرانہ